السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں آج انشاءاللہ نماز کے بعد کے اذکار کرنے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مسلم کی روایت ہے، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے وہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اگلی ہے، یہ شروع میں تو وہی کلمات ہیں اور آگے سے تھوڑا مختلف ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، نہ بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی قدرت ہے، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کے لیے نعمت ہے اور اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ تو یہ ہم نماز کے بعد کہتے ہیں، اور حقیقتاً اس پر جم بھی جائیں کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، اور چاہے اس پر کافر برا ہی مانیں۔ پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اس کے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر معوذات پڑھنی ہیں، یعنی تینوں جو قل ہیں اینڈ والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ پھر سورۃ الفلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو بہت ہی خوبصورت بچاؤ کی یہ صورتیں ہیں، تو جب بھی پڑھیں تو ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی دیکھیں، اور ضرور پڑھیں فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھی جائیں۔ ان تینوں صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، فتح الباری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت رحم والا، نہایت مہربان ہے، تو میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ کر آنے والا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، 75 نمبر ہے اس کا، حصن المسلم کی دعا کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور اس میں بیدہ الخیر کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ انشاءاللہ یہ پڑھنا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فجر کی نماز سے سلام کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ یاد رکھیں کہ سنت کے بعد، فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد دعائے نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا والی دعا پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو ایسا علم ملے جو نافع ہو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسا رزق حاصل ہو، رزق کی تو ہم طمع کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ طیب رزق ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا عمل ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے، بھولا ہی نہ کریں، یہ ضرور ہر صورت میں پڑھ دیا کریں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔